اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم 23واں پارہ وما لیا اس کے اندر بیان ہونے والے تمام مضامین کو، صورتوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان کے اندر حد الوسع کوشش کریں گے کہ کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں ان کا تعارف حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین ہے اس کے اندر، اس کے بعد سورہ صافات ہے، پھر سورہ صاد ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ ہے صاد کے بعد سورہ صاد تک ہے زمر ہے، اور اس کے جو زمر جو ہے یہ مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر جو مضامین بیان کیے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے قلب کے ساتھ، یعنی یہ سورہ یاسین جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کا دل ہے، اور اس کی حیثیت قرآن کریم کے اندر ایسی ہے کہ جس طرح دل کی حیثیت ہوتی ہے، دل پورے جسم کے اندر خون کو پمپ کرتا ہے، خون بھیجتا ہے۔ سورہ یاسین بھی اس کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ایسی آیات ہیں کہ جو انسان کو جھنجھوڑتی ہیں، انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اس دنیا میں آنے والے وقت کو پہچانے اور دیکھے اور اس کو اپنی کامیابی میں بدل دے، اور بالآخر جب وہ یہاں سے جائے تو ہمیشہ کی اور نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے اس کے اندر کامیاب قرار پائے۔ تو اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفاتی نام سے، ایک پیارے نام سے اس کا آغاز فرماتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے پیارے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن کی، یا قرآن شاہد ہے، حکمت والا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ بہت پیار کا جملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرانے والے ہیں ان کے لیے یہ جملہ بولا ہے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا کوئی اہمیت نہیں ہے اس بات کی، اور میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود منتخب فرمایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ آپ کو ہم نے ایک ایسے شہر کے اندر پیدا کیا ہے، مکہ شہر کے اندر، جس میں حضرت اسماعیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، اور آپ ایک ایسی قوم کو ڈر سنانا شروع کریں، وہاں سے آپ آغاز فرمائیں کہ جہاں آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنی اسماعیل میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں بنی اسرائیل جو تھے ان میں تو بہت سارے رسول آئے، نبی آئے، لیکن بنی اسماعیل میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اور کہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی، لقد حق القول، بات ان پر پوری ہو چکی، علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے، اصل میں یہ وہ منتخب افراد ہیں جن کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے اور قتل کرنا ہے۔ انہوں نے قتل ہو جانا ہے، انہوں نے آپ کے مقابلے کے اندر تباہ ہو جانا ہے، اور وہی پھر کام ہوا جو غزوہ بدر کے اندر
اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کی بشارت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فتح نصیب ہوئی۔ اور یعنی اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے وہ جب کسی بستی کے اندر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے تھے ان کے نہ ماننے پر کہ بستی میں سے ایمان والوں کو اور اس نبی کو نکال لیتے تھے اور بستی کو تباہ کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول اور آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر نہ ختم کیا ہے اور نہ ہی آئندہ بھی کرے گا، البتہ وہاں سے نکال کر کچھ لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بشارتیں دی ہیں۔ اور پھر آگے چل کر ایک واقعہ نقل کیا ہے اللہ نے کہ جو نبیوں کو جھٹلا رہے تھے اور ایسی قوم کو ایک تنبیہ کرنے والے شخص کا واقعہ اللہ پاک نے نقل کیا ہے کہ جب اس نے تنبیہ کی اور یہ کہا، بعض مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار لکھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا، تو جب اس نے تائید کی انبیاء کی اور لوگوں کو، اپنی قوم والوں کو کہا کہ اس کی بات مان لیں، نبیوں کی بات مان لیں، یہ آپ سے اجر نہیں لیتے بلکہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس قوم نے اس کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جاتے ہی وہ شہادت کے بعد جو اللہ مقام دیتا ہے، جنت کی جو زندگی دیتا ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، قیل ادخلوا الجنہ، کہا گیا کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو اس شہید نے پھر ایک خواہش کا اظہار کیا کہ یا اللہ، میں جب دنیا سے آ رہا تھا تو میں تو بڑا مظلوم تھا، وہ مجھے مار رہے تھے، تو کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کیا عزت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن میں کر کے اس کو یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح شہداء کی بات کو مان کر اور ان کا پیغام جو ہے وہ زمین کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ذکر فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جب ہم انسان کو عمر دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں خلق کے اندر۔ ایک نقص ہوتا ہے نون قاف صاد، یہ نقص ہے نون کاف سین، واپس لوٹانا۔ اس نقص کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے اس کے اندر نقص پیدا کرنا، اور لیکن یہاں پر ہے واپس لوٹانا۔ ہم اس کو الٹا پھیر دیتے ہیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ، جب ہم بہت عمر رسیدہ کر دیتے ہیں، لوگوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں ایک آیت ہے، ایک آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، تو اس کو دیکھیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، عقل سے ذرا سوچیں، عقل سے کام لیں کہ ہم جب تمہیں عمر دیتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہم تمام انسانوں کے سامنے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم روزمرہ زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، اس کا ذرا نقشہ ذہن کے اندر لائیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو دوبارہ بچے بنا دیتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کو رونا پڑتا ہے اپنی بات سمجھانے کے لیے، پھر بھی کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا اور رونا پڑتا ہے، پھر جا کر کسی کو خیال آتا ہے یہ بھی کر کے دیکھو، یہ بھی کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے یہ چاہتا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بڑھاپے کے اندر لے جاتے ہیں تمہاری قوت گویائی کو کمزور کر دیتے ہیں، تمہاری بات کی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ پہلی نشانی دیکھیے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ پھر فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ چبا نہیں سکتا، اس کے دانت نہیں ہوتے، ہم جب آخر کے اندر تمہیں عمر رسیدہ کرتے ہیں ہم تمہارے دانت واپس لے لیتے ہیں، تم بھی چبا نہیں سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ اور پھر فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ سخت چیزیں ہضم نہیں کر سکتا، اس کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی تمہارا معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ۔ پھر فرمایا کہ بچہ 2 پاؤں پر چل نہیں سکتا، بچہ 2 پاؤں پر چل نہیں، یہ تمام اب تفصیلات جو ہیں یہ افلا تعقلون کے اندر ہیں کہ ہم عقل سے سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر ذرا عقل استعمال کریں
کہ بچہ دو پاؤں پر چل نہیں سکتا بلکہ دو پاؤں بھی لگاتا ہے، ساتھ دو ہاتھ بھی لگاتا ہے، تب چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو ہم بوڑھا کرتے ہیں تو اس کا بھی دل کرتا ہے میں جھک جاؤں اور چاروں لگا لوں، دونوں ہاتھ لگا لوں، دونوں پاؤں لگا لوں، یا پھر اپنے ہاتھ کے اندر کوئی ایسی چیز پکڑ لوں جو مجھے سہارا دے۔ تو یہ بھی 3 ٹانگ اور 4 ٹانگوں کی مثال ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، یہ جو ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں اس حالت پر جس حالت پر پیدا کیا تھا، تو اس میں بھی تمہارے سوچنے کی چیز ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ زمین ہم نے فنا ہونے کے لیے بنائی ہے، یہ زمین ہم نے فنا کرنے کے لیے بنائی ہے، اور یہاں تمہاری زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، یہاں تمہارا انتہائی مختصر اور عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو میرے اس پیغام کو قبول کر لے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس قرآن کریم کے ذریعے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ صافات ہے، یہ ہم مختصر طور پر ہی انہی کا تعارف حاصل کر رہے ہیں، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو تفصیلات چاہیے تو آپ اس سورہ کا نام اور رکوع نمبر لکھ کر آڈیو فائل لے سکتے ہیں۔ سورہ صافات کے اندر اللہ نے کچھ فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے وہ فرشتے جن کی میں نے بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں زمین کے اندر، لیکن یہ ذمہ داریوں کا مقصد یہ نہیں یہ تمہارے کام کر رہے ہیں، یہ اگر بارش برسا رہے ہیں، یہ اگر تمہیں رزق تقسیم کر رہے ہیں، یہ اگر تمہاری کہیں پر حفاظت کر رہے ہیں، کہیں جان نکالنے کا کام کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں اللہ کی پیغام رسانی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ تمہارے خالق بھی نہیں ہیں، تمہارے مالک بھی نہیں ہیں، تمہارے معبود بھی نہیں ہیں، تمہارے مسجود بھی نہیں ہیں، تمہارے رزاق بھی نہیں ہیں۔ میرا رزق تقسیم کرنے والے رزاق نہیں ہو سکتے، میرا رزق تمہیں پہنچانے والے داتا نہیں ہو سکتے، میرا رزق تمہیں پہنچانے والے تمہارے رازق تمہارے رب نہیں ہو سکتے۔ رب بھی میں ہوں، رازق بھی میں ہوں، تمہارا مالک بھی میں ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہوں، اور یہ تمام صفات جو ہیں یہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے یہ دیکھیے بہت ہی پیارے جملے عطا فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا۔ وہ میرے صف در صف کھڑے ہوئے مخلوق ہے، وہ تو خادم ہیں، وہ جو نورانی مخلوق ہے جن سے میں یہ ذمہ داریاں لے رہا ہوں، یہ تو صف در صف میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، ان سے میں کہیں کہیں زجر بھی کروا لیتا ہوں، جھڑکیاں بھی دلوا لیتا ہوں کفار کو، نہ ماننے والوں کو، عذاب بھی دلوا لیتا ہوں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، لیکن کہیں کہیں اپنے نبیوں کے پاس پیغام بھی بھجوا لیتا ہوں۔ لیکن ایک چھوٹا سا ایک بڑا لطیف سا یہاں پر فرق ہے۔ پہلے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، ایک فعل کو 2 دفعہ، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، زجر دینا، سزا دینا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور صف بندی کرنا، صف بنانا۔ تو اللہ فرمایا لیکن تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا فَالذَّاكِرَاتِ ذِكْرًا، کہ میرا ذکر اور تنبیہ لے کر جاتے ہیں رسولوں کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل آتے ہیں، تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ تنبیہ لے کر میرے رسول کے پاس نہیں آتے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تنبیہ میری ہوتی ہے، یہ تو صرف جا کر تلاوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے رسول کا یہ استاد ہیں، بلکہ یہ میرا ذکر اور میری تنبیہ کو فقط جا کر سنا دیتے ہیں۔ اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، لیکن یہ تمام میری بشارتیں اور میری گواہیاں اس بات پر دال ہیں، دلیل ہیں کہ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اور فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور رب السماوات والارض۔ اب دیکھیے کہیں پر اللہ پاک فرماتے ہیں خالق السماوات والارض، کہیں فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، بنانے والا، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا بنانے والا، آسمان میں جو کچھ ہے اس کا بنانے والا، وما بینہما،
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں میری بڑی مخلوقات ہیں جن کو تم نہیں جانتے، ان کا بھی بنانے والا، ان کا پیدا کرنے والا۔ لیکن یہاں پر فرمایا بنانے والا نہیں، بنا تو ظاہر ہے میں نے دیا ہے، ان کا خالق بھی میں ہوں، ان کا مالک بھی میں ہوں۔ یہاں فرمایا رب السماوات والارض، ان تمام کو چلانے والا، ان کو رزق دینے والا۔ رب کہتے ہیں ضروریات کا پورا کرنے والا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان کی مخلوق کے اندر بھی میں رب ہوں، ان کی ضروریات کو میں پورا کرتا ہوں، زمین کی مخلوقات کی ضروریات کو بھی میں پورا کرتا ہوں۔ وما بینہما، اور اس کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا میں ضروریات پوری کرنے والا ہوں۔ ورب المشارق، بڑا قیمتی اللہ پاک نے یہاں پر لفظ استعمال کیا، بہت ہی سمجھنے والی یہ بات ہے۔ فرمایا ورب المشارق، ایک مشرق ہوتی ہے نا جس سے سورج نکلتا ہے، تو دو مشرقیں ہوتی ہیں، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، مشرقین، وہاں پر فرمائیں گے رب المشرقین ورب المغربین۔ اور اگر ہر دن کی یہ جو سردیوں اور گرمیوں کا فرق ہے یہ اچانک نہیں بدل جاتا کہ سردیوں میں سایہ ادھر تھا، گرمیوں میں ایک دن نہیں، اچانک آج سے ٹائمنگ چینج ہے، جس طرح ہمارے ہاں کہ اداروں کی ٹائمنگ بدلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، ہر دن ایک نئی مشرق سے نکلے گا، اور ہر دن جب نئی مشرق سے نکلے گا تو وہ ایک مقام سردیوں کا ہوگا، ایک گرمیوں کا ہوگا۔ سردیوں سے گرمیوں تک آنے والی مشرقیں گن لیں، اور پھر فرمایا یہ تمام مشارق نہیں ہیں، بلکہ یہ اس طول بلد پر ایک لائن جو تھی اس کی مشارق ہیں۔ اب جو ہماری مشرق ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے یہ ہماری مشرق کی طرف سے، چائنا کی طرف سے، آسٹریلیا کی طرف سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے بعد جو سعودی عرب ہے وہاں 2 گھنٹے بعد کے اندر نکلتا ہے، تو ہم ان کی مشرق ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی طول بلد پر لائنیں ہیں، آپ کے گلوب کے اوپر طول بلد پر جتنی لائنیں ہیں، ان تمام پر وہ تمام مشارق موجود ہیں۔ تو ان پہلی ایک لائن پر مشارق ذرا کاؤنٹ کرو کتنے، 365 دن ہیں، اور ہر دن نئی مشرق ہے۔ پھر ان 365 کو جو آپ کے گلوب کے اوپر لائنیں ہیں طول بلد کے اندر، ان کو ذرا ملٹیپلائی کرو تو آپ دیکھو یہ کتنی مشارق ہیں۔ فرمایا رب المشارق، ہر ایک کا میں رب ہوں، ہر ایک جگہ پر مجھے پتا ہے کتنی آکسیجن چاہیے، کتنی دھوپ کی گرمی چاہیے، اور کتنی کون سی ان کی ضرورت ہے اس مقام کا، اس کا کلائمیٹ کیسا رکھنا ہے، اس کا درجہ حرارت کیسا رکھنا ہے۔ فرمایا یہ میرا کام ہے اور اس کو میں سر انجام دیتا ہوں۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور پھر فرمایا کہ یہ آسمان دنیا کو دیکھو، آسمان دنیا کو میں نے کیسے سجا دیا ہے، اس کے اندر مختلف کواکب لگا دیے ہیں۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور یہ صرف روشنی نہیں دیتے آپ کو یہ جو ستارے ہیں، فرمایا ان کے ذمہ میں نے ایک اور ڈیوٹی بھی لگائی ہے، یہ جب شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ستارے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان مردود شیطانوں کو بھگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اسی سورہ صافات کے اندر، قیامت کا ایک منظر پیش کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک شخص ہوگا، قال قائل منہم انی کان لی قرین، کہ میرا ایک دنیا میں دوست ہوا کرتا تھا، میرا بڑا قریبی تھا۔ وہ اب سوچ رہا ہے ایک جنتی شخص، یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، تو وہ مجھے کہا کرتا تھا یہ دنیا ہے اس پہ عیاشی کرو، کس نے دیکھی آخرت، کیا تمہارا یقین ہے کہ یہ ہم مٹی بن جائیں گے، دوبارہ بھی جائیں گے؟ اور یہ آج کل بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، غفلت کے اندر چاہے کہہ دیں، چاہے کفر کے اندر کہہ دیں، چاہے مذاق کے اندر کہہ دیں، لیکن یہ کفریہ جملہ آج بھی سننے کو ہمیں ملتا ہے کہ یہ جہان میٹھا
اور اگلا کس نے دیکھا، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط جملہ ہے۔ وہ ایسے ہی ایک شخص کا ذکر کر رہا ہے جنت میں بیٹھ کر کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اس کی خبر لوں کہ وہ کیسا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وہ کہتا ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر جی اٹھیں گے۔ قال هل انتم مطلعون، تو اس کو وہ دوسرے کہیں گے، وہ دوسری جنتیوں کو کہے گا کہ کیا آپ اس کی حالت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں میرے اس دوست کی۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو جب وہ دیکھیں گے تو وہ جہنم کے درمیان جھانک کر دیکھیں گے تو جہنم کے اندر وہ جل رہا ہوگا۔ تو اس کو وہ پچھتا کر پھر وہ شخص کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کر لی اور میں نے تمہاری بات نہیں مان لی۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میں تمہاری بات مان لیتا، قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، تو اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو میرا بھی یہی حشر ہوتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد، یہ جھنجھوڑنے والی آیات ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر سنبھل جائے اور اپنی عقائد، نظریات اور اعمال کو ٹھیک کر لے تو انسان جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ صاد ہے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت، یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے اور اس میں جو سال ہے نزول کا وہ 10ویں نبوی ہے۔ تو اس کے پیش نظر ایک واقعہ ہے جب یہ نازل ہوئی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی اس دعوت سے باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے ایک آخری چال چلی، ایک حربہ، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے گھر میں یہ میٹنگ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بات شروع کر دی کہ آپ تو کہتے ہیں کچھ ہماری مان لیں، کچھ آپ کی مان لیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک میری مان لیں، اور وہ ایک میری یہ مان لیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایسے کامیاب ہو جاؤ گے کہ عرب و عجم کے اندر تمہاری حکومت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کلمہ کو اپنا لینا ہے اس کو اللہ نے یہاں پر حکومت دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ تلملا اٹھے اور بھاگ نکلے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے، فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ اپنایا کہ وہ بڑائی کے، اپنے بڑائی کے گھمنڈ کے اندر اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو کر ان لوگوں نے کفر کیا اس ذکر کا۔ کم اہلکنا من قبلہم قرن فنادوا ولا تحین مناص، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی، فنادوا ولا تحین مناص۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی قوم کو ہلاک کیا ہے تو وہ قوم چیخی ہے، وہ بڑبڑائی ہے، وہ چیخی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ولا تحین مناص، وہ اس وقت چھٹکارے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب وہ آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا کہ جو سب کچھ دیکھ لینے کے بعد اور آخری چارہ بھی دیکھ لینے کے بعد جب اس پر موت آ رہی ہو تو اس وقت کوئی کہے میں ایمان لاتا ہوں، پھر اللہ قبول نہیں فرماتے، اس سے پہلے ہی انہوں نے ماننا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ کفار کے لیے بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں جو ڈرانے والا ہے، ڈر سنانے والا ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق سے آنا چاہیے، اوپر سے نازل ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھتے ہی ہم محسوس کر لیں کہ چونکہ یہ ہمارے اندر رہا بھی نہیں ہے، یہاں پیدا بھی نہیں ہوا، اوپر سے ہمارے سامنے نازل ہو کے آیا ہے، یا کسی اور مخلوق کا ہے، کوئی فرشتہ ہے۔ تو ایک تو یہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ،
کہ ہمیں جو ڈرانے والا ہے وہ ہم ہی میں سے کیوں ہے۔ اور دوسرا فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا یہ تم بڑی عجیب بات کرتے ہو کہ تمام الہوں کو چھوڑ دو اور ایک ہی الہ بنا لو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو پہلی جو عجیب چیز ہے اس سے بھی بڑی عجاب ہے۔ عجیب کہتے ہیں کہ عجیب تو ہو لیکن اس کی کوئی مثال ہو، عجاب کہتے ہیں ایسی عجیب جس کی مثال ہی کوئی نہ ہو۔ تو یہ دونوں باتیں آپ بڑی عجیب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو کسی ایسی مخلوق سے بناتے کہ جو ہمیں اندھوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں کہ سارے الہ ٹھیک نہیں ہیں، فقط ایک الہ ہر کام کے لیے، تو یہ بھی بہت ہی عجیب بات ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، تو یہ بات کہہ کر وہ مشرکین مکہ کے سردار جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ چل نکلے، اٹھ جائے، کھڑے ہو گئے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، اور کیا کہتے ہیں أَنِ امْشُوا، چلو 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 نکلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے تمام الہوں پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو یراد، یہ تو ارادہ کیے ہوئے ہے، اس کے بہت بڑے ارادے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس طرح اپنی اس دعوت کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد آخر کے اندر سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عملی توحید کی سورہ ہے، یہ بھی مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور عملی توحید کیا ہوتی ہے؟ یعنی توحید فی الطلب۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے، بلکہ پیدا تو اسی دنیا میں ہوا ہے جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عالم ارواح میں جب اس کی خلقت کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لے کر، یعنی پہلے اس کی تخلیق ہوئی، پھر اس کی اس دور کے اندر وہ پیدائش ہوئی دنیا کے اندر، پھر یہاں سے برزخ کی طرف منتقلی ہوگی، اور پھر اس کی دوسری سور پر بعثت ہوگی، حشر کے اندر مبعوث ہوگا دوبارہ، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکلے گا کہ اس نے زندگی جو دنیا کی تھی وہ کامیاب گزاری یا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس پوری زندگی کے اندر جب سے اس کی تخلیق ہوئی اور جب سے اس کا نتیجہ نکلنا ہے، پورے اس دورانیے کے اندر انسان کو طلب پر پیدا کیا گیا، یعنی وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو طلب پر پیدا کیا گیا، اور اس کا جو مطلوب ہے، یعنی خود وہ طالب ہے انسان، اور اس کا جو مطلوب ہے وہ اللہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کا مکمل انسان کی پوری تخلیق کا اور پوری زندگی کا، پورے پروسیس کا یہ نچوڑ ہے کہ انسان طلب پر پیدا کیا گیا ہے اور خود وہ طالب ہے۔ تو لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی کوئی مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس نقطے پر، اس مرکز پر جو انسان آ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی، تمام کتابوں کی یہی دعوت رہی ہے کہ انسان کو اللہ کی در کے اندر، اللہ کے سامنے اس کی جبین کو جھکا دیا جائے اور اس طالب کو اس کا مطلوب دکھا دیا جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اس کو عملی توحید کہتے ہیں۔ اور اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اگر ہم زبان پر کوئی ٹیپ لگا دیں، زبان پر کوئی ہمارے ہاتھ رکھ لے منہ پر کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، ایسا ہو جائے کہ آپ نے زبان سے بولنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی، لیکن اپنی جو زندگی ہے، جس طرح ایک گونگے کی زندگی ہوتی ہے ہمارے سامنے، ایک گونگے کی زندگی آپ اقرار نہیں کر سکتے، لیکن اپنے عمل سے بتائیں کہ اللہ کی توحید کیا ہے، عمل سے بتائیں اللہ کی توحید کیا ہے، تو انسان پوری زندگی جو ہے وہ اس
جو عمل کرتا رہے گا، یعنی نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اور حج کرے گا اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، جتنے بھی وہ کام کرے گا عملی زندگی کے اندر، اور جب اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوگی، وہ اللہ کے قوانین سے نہ صرف خلوت میں بلکہ جلوت میں بھی، اور اسی طریقے سے وہ جب بازار کے اندر ہوگا، کاروبار کے اندر ہوگا، لین دین میں ہوگا، معاشرے کے اندر ہوگا، عدالت کے اندر ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے